السلام علیکم کلاس، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کی ٹیسٹ کی تیاری کا سیشن جاری ہے اور اس سیشن میں اب تک آپ کو 29 سے 30 ویڈیو لیکچرز ڈلیور کیے جا چکے ہیں اور آج بھی بہت اہم لیکچر ڈلیور کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جو ہمیں سلیبس بتایا گیا ہے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جی کے سیکشن جس میں ملٹیپل سبجیکٹس موجود ہیں۔ نمبر 2 لاز اینڈ ایکٹس اینڈ نمبر 3 انگلش ایسے۔ تو یاد رکھیے گا جو سب سے پہلے پیپر آپ کا کنڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے لاز اور ایکٹس کے حوالے سے، جس میں کم از کم آپ نے کتنے فیصد مارکس حاصل کرنے ہیں؟ کم از کم آپ نے 40% مارکس حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر جائیں، اور نیکسٹ ٹیسٹ آپ کا لیا جائے گا جی کے سیکشن سے، جس میں ملٹیپل سبجیکٹس ہیں جو کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، جس میں پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، جنرل سائنس، انگلش، جنرل نالج، کرنٹ افیئرز، یوز آف اے آئی، اردو، کمپیوٹر ایسینشلز وغیرہ۔ اور اس میں بھی آپ نے کم از کم کتنے مارکس حاصل کرنے ہیں؟ کم از کم آپ نے اس میں 40% مارکس حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ تیسرے پیپر کے لیے کوالیفائی کر جائیں جو کہ ہے انگریزی کا ایسے۔ تو یہ 2 پیپر پاس کرنا بہت ہی ضروری ہیں۔ تو 10 اور 11 اکتوبر کو جو پیپر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے لاز اینڈ ایکٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ دین جو بچہ اس میں پاس ہو جائے گا تو وہ کوالیفائی کر جائے گا نیکسٹ پیپر کے لیے جو کہ جی کے سیکشن سے لیا جائے گا، اور جی کے سیکشن میں بھی آپ نے کم از کم 40% مارکس حاصل کرنے ہیں، اور 40% مارکس حاصل کرنے کے بعد آپ پیپر 3 یعنی انگلش ایسے کے پیپر کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اور جو بچے انگلش ایسے کا پیپر بھی کوالیفائی کر جائیں گے پھر ان سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ تو لاسٹ لیکچر کی اگر بات کی جائے تو لاسٹ لیکچر میں ہم بہت ہی اہم ٹاپک آپ کو پڑھا رہے تھے، وہ ہے دی جنرل انڈرسٹینڈنگ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ تو جیسا کہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو ہمیں 6 مہینے بھی ناکافی ہوں گے۔ تو ہمیں انہوں نے ایڈ کے اندر ہی بتا دیا ہے کہ آپ نے جنرل انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 280 آرٹیکلز مکمل طور پر پڑھیں، ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں، بلکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان 1973 میں کتنے پارٹس ہیں، اس میں کتنے آرٹیکلز ہیں، اس میں آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے، اس میں آرٹیکل 89 کیا کہتا ہے، اس میں آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے۔ تو یہ جو کچھ اہم ترین آرٹیکلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے بارے میں کچھ حد تک پڑھا دیا ہے، اور آج ہم آرٹیکلز کے بارے میں پڑھیں گے جو اہم ترین آرٹیکلز ہیں جن کے بارے میں ایگزامز میں پوچھا جا سکتا ہے، نہ صرف اس پرٹیکولر پوسٹ کے ٹیسٹ کے اندر بلکہ پاکستان بھر میں جتنے بھی گورنمنٹ جابز کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو وہاں بھی پاکستان اسٹڈیز کے سیکشن کے اندر یا جنرل نالج کے سیکشن کے اندر آئین پاکستان 1973 سے سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ان لوگوں نے سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا، دونوں کے لیے ایکولی یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا کہ آئین پاکستان 1973 کو کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو جلدی سے مجھے بتائیں، ویڈیو پاز کریں اور بتائیں کہ کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آئین پاکستان 1973 کو 12 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو کل کے لیکچر میں نے آپ کو ہر ایک پارٹ کے اندر یہ بتایا کہ اس پارٹ کے اندر کتنے آرٹیکلز موجود ہیں، اور وہ آرٹیکلز کن سبجیکٹس پر بات کر رہے ہیں،
وہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ آئین پاکستان میں اب تک کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں, اور اس کے بعد ون بائی ون جو اہم ترین آرٹیکلز ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بحیثیت پاکستانی بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا آئین ہم سے کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو کل کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئین پاکستان 1973 یہ ملک کا سپریم لا ہے. بیسیکلی یہ فریم ورک ہے کہ گورننس کیسے کی جائے گی, لوگوں کے کیا حقوق ہوں گے, اور انسٹیٹیوشنز کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی. تو جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو یہ چیزیں کل پڑھا چکا ہوں, تو زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا پارٹ ہے انٹروڈکٹری پارٹ جس میں 6 آرٹیکلز ہیں. پھر پارٹ 2 کے اندر 7 سے لے کر 40 تک آرٹیکلز ہیں جن میں 3 چیپٹرز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا بات ہو رہی ہے. پھر پارٹ 3 ہے, پھر پارٹ 4 ہے, پھر پارٹ 5, اسی طرح پارٹ 6 and 7, 8, 9, 10, 11 and 12. یہ 12 کے 12 پارٹس کل میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. تو آج کے اس لیکچر میں جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں یاد رکھے گا وہ ہے آرٹیکلز. دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 امینڈمنٹس. اب تک کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں؟ ایز آف اکتوبر 2024 ہمارے آئین پاکستان میں 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. دی 1973 کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا آف پاکستان. جیسا کہ کل کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئین پاکستان 1973 کو کیا مانا جاتا ہے؟ سپریم لا مانا جاتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو سب سے پہلا آئین پاکستان کو کتنے سال بعد ملا؟ جی ہاں, پہلا آئین پاکستان کو 9 سال بعد ملا, یعنی 1956 میں اس کو توڑا گیا. پھر 1962 میں ایک نیا آئین متعارف کروایا گیا, اور وہ آئین کس نے متعارف کروایا تھا 1962 کے اندر؟ جی ہاں, وہ تھے ڈکٹیٹر ایوب خان. ٹھیک ہے, اس کو بھی پھر توڑ دیا گیا. اینڈ دین 1973 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں سے آئین پاکستان 1973 متعارف کروایا گیا. تو it has undergone 26 amendments till October 2024. یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اب یہ جو 26 آئینی ترمیم ہوئی ہیں, ان 26 ترامیم نے بیسیکلی کن سبجیکٹس کو کیا کیا؟ امینڈ کیا. جوڈیشری میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں, ہمارا جو پارلیمان کا نظام ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی, ایگزیکٹو پاورز جو ہیں اس میں تبدیلیاں ہوئیں, یعنی پریزیڈنٹ کے پاس پہلے ایگزیکٹو پاورز تھے, اس کو ٹرانسفر کیا گیا پرائم منسٹر کے پاس. پھر اسی طرح جب جنرل ایوب خان آئے تو انہوں نے دوبارہ سے پرائم منسٹر کے پاورز خود اپنے پاس رکھے بحیثیت صدر. پھر اسی طرح آگے چلیں تو ذوالفقار علی بھٹو آئے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو پریزیڈنٹ کے پاورز تھے وہ واپس پرائم منسٹر کو منتقل کیے. پھر اس کے بعد ایک اور مارشلہ لگا, ضیاء الحق آئے. ضیاء الحق نے سارے پاورز جو دیے گئے تھے وزیر اعظم کو اس کو واپس اپنے پاس رکھ لیا. اسی طرح یہ ترامیم ہوتی ہوئی آئی ہیں. پھر جو ترامیم ہوئی ہیں ان میں سے پروونشل آٹونمی, آپ کو یاد ہوگا 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی 2010 کے اندر, جس میں ہمارے جو صوبے ہیں ان کو اختیارات دے دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور جو صدر کے پاس ایک بہت ہی پاورفل ہتھیار تھا 58(2)B کا, یعنی ان کے پاس یہ اختیار تھا صدر کے پاس, وہ کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کر سکتا تھا, تو وہ پاور بھی ختم ہو گیا. الیکشنز اینڈ ریپریزنٹیشن کے حوالے سے اس آئین میں ترامیم ہوئی. ٹھیک ہے, تو ہم اب بات کر رہے ہیں جو پہلی اور دوسری آئینی ترمیم ہوئی 1974 کے اندر. یاد رکھے گا وہ کس چیز کے بارے میں تھی. تو سب سے پہلے ہم پہلی امینڈمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ 4 مئی 1974 کو لائی گئی. اس میں پاکستان کی جو باؤنڈریز تھی, پاکستان کے جو بارڈرز تھے, ان کو کیا کیا گیا؟ ری ڈیفائن کیا گیا. ری ڈیفائن کیوں کیا گیا؟ ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا,
तो रीडिफाइंड पाकिस्तान बाउंड्रीज आफ्टर बांग्लादेश, एंड देन उसके बाद जो रेफरेंस दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से इस आइन में जो बात की गई बहुत सी जगहों पर ईस्ट पाकिस्तान का रेफरेंस देकर, तो उन रेफरेंसेस को भी इस आइन पाकिस्तान से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी आईनी तरमीम पेश होती है कब, जी हां 17 सितंबर 1974 को। ठीक है, डिफाइंड मुस्लिम यानी मुसलमान क्या है। ठीक है, तो इसकी जो डेट है 17 सितंबर, ये 17 सितंबर में इसको रीचेक कर लूंगा कि आया ये 17 सितंबर है या 7 सितंबर है। तो जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी तो इंशाल्लाह इसको देख लिया जाएगा कि ये तारीख 17 सितंबर है या 7 सितंबर है। तो याद रखिएगा जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो मुसलमान की एक डेफिनेशन है कि कौन लोग मुसलमान कहलाएंगे उसको बयान किया गया। एंड देन जो एक फितना है हमारे मुआशरे में मौजूद है, ठीक है, और वो छुपा हुआ है, तो उसको आईन पाकिस्तान में जब दूसरी आईनी तरमीम लाई गई तो जो कादियानी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। ठीक है, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो 1975 और 76 में होती हैं। और थर्ड अमेंडमेंट की हम बात करें तो तारीख आपने याद रखनी है। अगर आप तारीख याद नहीं रख सकते तो कम से कम आपने साल याद रखना है। तो तीसरी आईनी तरमीम हुई है 18 फरवरी 1975 को। ठीक है, 18 फरवरी 1975 को जो तरमीम हुई है वो क्या थी, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीने के लिए मुकर्रर किया गया। तो इसकी डिटेल्स भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक्सटेंडेड द पीरियड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रॉम 1 मंथ टू 3 मंथ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन थी इसका दौरानिया पहले कितना था, 1 महीने था, अब इसको बढ़ाकर तीसरी आईनी तरमीम में वो 3 महीने कर दिया गया। फिर चौथी आईनी तरमीम कब लाई गई, 21 नवंबर 1975। अगर आप तारीख नहीं याद रख सकते तो कम से कम आपने साल याद रखना है। तो इस चौथी आईनी तरमीम में याद रखिएगा एक्स्ट्रा सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, एक्स्ट्रा सीट फॉर minorities, additional seats for minorities deprived courts of power to grant bail under some preventive detention laws। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट्स ने जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया फ्रॉम ग्रांटिंग बेल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केसेस थे उसमें कोर्ट्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप किसी को जमानत नहीं दे सकते। फिर पांचवी आईनी तरमीम हुई है 5 सितंबर 1976 को। तो कम से कम आपने साल याद रखना है। तो सेट रूल्स फॉर गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्रोविंस डोमिसाइल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें रूल्स बनाए गए किन लोगों के लिए, गवर्नर्स के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, और जो डोमिसाइल है आपको जो इशू किया जाता है उस हवाले से। और इसके साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड हाई कोर्ट्स पावर्स, जो हाई कोर्ट्स के पावर्स थे उसको भी क्या कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, महदूद कर दिया गया पांचवी आईनी तरमीम में। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा छठी आईनी तरमीम पेश हुई है और सातवीं भी 1976 और 77 में। छठी और सातवीं आईनी तरमीम 1976-77 में लाई गई। जो छठी आईनी तरमीम थी तो तारीख अगर आप याद रख सकते हैं तो तारीख जरूर आपने याद रखनी है, और वो तारीख थी 22 दिसंबर 1976। रिटायरमेंट एजेस, तो इसमें बात की जा रही है रिटायरमेंट एजेस की, किन लोगों की, जी हां वो भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो कितनी उम्र जब उसकी हो जाएगी तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। जी हां, जनरल नॉलेज का सवाल भी है, पाकिस्तान स्टडीज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब कोई जज यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज उसकी उम्र 65 साल हो जाएगी तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक सिविल सर्वेंट जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट नौकरी करता है, या जब आप गवर्नमेंट नौकरी करेंगे तो आप मैक्सिमम कितने साल तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ 60 साल की उम्र तक। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, यहां पर दोबारा से सुन लीजिए, चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, जस्टिस की बात नहीं की जा रही। जो चीफ जस्टिस होगा उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होगी, 65 साल होगी। इसी तरह जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होगी, 62 साल होगी। ये छठी आईनी तरमीम में
بتا دیا گیا۔ پھر 7ویں آئینی ترمیم آئی، 7ویں آئینی ترمیم 16 مئی 1977 کو پیش کی گئی۔ تو پی ایم could seek a vote of confidence from the public، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ قوم سے یعنی جنرل پبلک سے کیا لے سکتا ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، 7ویں جو آئینی ترمیم ہوئی 16 مئی 1977 میں، اس میں یہ کہا گیا کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتا ہے جنرل پبلک سے، یعنی مجھ سے اور آپ سے۔ پھر 8ویں اور 9ویں آئینی ترمیم 1985 میں متعارف کروائی گئی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا یہ کس کا دور تھا؟ 1985 میں کس کا دور تھا؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جی ہاں، یہ ضیاء الحق کا دور تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر تھے۔ تو 8ویں آئینی ترمیم جو لائی گئی ہے وہ 11 نومبر 1985 کو لائی گئی، جس میں مارشل لا آرڈرز کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا۔ جو مارشل لا آرڈرز تھے جو کہ جاری کیے گئے تھے کس کی جانب سے؟ جنرل ضیاء الحق کی جانب سے، انہیں ویلیڈیٹ کر دیا گیا 8ویں آئینی ترمیم کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ President got powers to dissolve National Assembly 58(2)B، جی ہاں، جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جو 18ویں آئینی ترمیم تھی جو کہ 2010 میں متعارف کروائی گئی، اس میں جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اپنے یہ پاورز کیا کر دیے تھے؟ ختم کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب ضیاء الحق صاحب بنے تھے پریزیڈنٹ تو انہوں نے ایسے پاورز حاصل کر لیے تھے 58(2)B کہ وہ کسی بھی وقت نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے تھے۔ یہ پاورز ان کے پاس موجود تھے انڈر دا آرٹیکل 58(2)B، ٹھیک ہے۔ ایکسپینڈڈ اسمبلی سیٹس، جو اسمبلی کی سیٹس تھیں وہ بھی 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا ہوئیں؟ جی ہاں، ایکسپینڈ نے کر دیا گیا، انہیں بڑھا دیا گیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، 9ویں آئینی ترمیم جو کبھی پاس نہیں ہو پائی، یہ بھی 1985 میں کوشش کی گئی تھی کہ پروپوز ٹو میک شریعہ سپریم لا۔ یاد رکھیے گا 1985 میں آپ کو بتا چکا ہوں کس کی حکومت تھی؟ ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی۔ وہ ملک میں ایک قانون اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ قانون تھے وہ متعارف کروائے گئے۔ تو 9ویں آئینی ترمیم جو کبھی پاس نہیں ہوئی تو اس میں کوشش کی گئی 1985 کے اندر تو پروپوز ٹو میک شریعہ لا سپریم لا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بل تھا یہ سینٹ سے تو پاس کروا لیا تھا لیکن نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس نہ ہو سکا، اس وجہ سے یہ آئینی ترمیم نہیں ہو پائی تھی۔ پھر 10ویں سے لے کر جو 12ویں ترمیم تھی وہ 1987 سے لے کر 1991 تک لائی گئی۔ تو 10ویں آئینی جو ترمیم تھی وہ 25 مارچ 1987 کو لائی گئی، ٹھیک ہے۔ گیپ بٹوین نیشنل اسمبلی سیشن میکس کتنے دن کا کر دیا گیا؟ 130 دن کا کر دیا گیا۔ پھر 11ویں آئینی ترمیم لائی گئی جو کہ پاس نہیں ہو پائی 1989 کے اندر۔ اب یاد رکھیے گا 1989 میں یہ وہ دور تھا جب ضیاء الحق صاحب 1988 میں ایک پلان کریش کے اندر کیا ہو گئے تھے؟ جی ہاں، مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، جو آپ بہتر سمجھیں وہ اپنے نظریے کے مطابق یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ضیاء الحق صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہید سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے، وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو 11ویں آئینی ترمیم تھی جو کہ 1989 میں لائی گئی، کس کی جانب سے لائی گئی تھی؟ جب ضیاء الحق صاحب چلے گئے تو یاد رکھیے گا اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ان کی جانب سے یہ ترمیم 1989 میں لائی گئی، پرپوزڈ وومنز ریزروڈ سیٹس، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت وومن کی جو ریزروڈ سیٹس تھیں ان کو پرپوز کیا گیا لیکن یہ بل پاس نہیں ہوا۔ دین 12ویں آئینی ترمیم 1991 میں لائی گئی۔ انڈر دس امینڈمنٹ کریٹڈ اسپیڈی ٹرائل کورٹس ود ان 3 ایئرس، 3 سال کے لیے جو اسپیڈی ٹرائل کورٹس تھے وہ بنا دیے گئے، جس طرح فوجی عدالتیں قائم ہوئی اے پی ایس اٹیک کے بعد، اسی طرح سے 1991 کے اندر جو اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائے گئے، ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر، 3 سالوں کے لیے، یعنی ایک اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنا دیے گئے ہیں اور ان کی مدت رکھ دی گئی کہ 3 سال کے لیے یہ کیا رہیں گے؟ آپریشنل رہیں گے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، 13ویں اور 14ویں آئینی ترمیم 1997 میں متعارف کروائی گئی، اور اس وقت کس کی حکومت تھی؟
پاکستان میں جلدی سے بتائیں ویڈیو کو پاز کر کے. جی ہاں, اس وقت نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے. تو 13ویں آئینی ترمیم 1997 میں لائی گئی اور انڈر دس امینڈمنٹ ریموو پریزیڈنٹ پاورز ٹو ڈیزالو نیشنل اسمبلی. جو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے جو پاورز تھے جو کہ صدر کے پاس تھے, اس کو کیا کر دیا گیا, توڑ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے نواز شریف صاحب بھی ڈسے جا چکے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس سے پہلے ڈسی جا چکی تھی. تو obviously یہ جو پاورز تھے پریزیڈنٹ کے کہ وہ کسی بھی وقت نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا, توڑ سکتا تھا, وہ پاورز کیا کر دیے, ختم کر دیے. ٹھیک ہے. اسٹرینتھنڈ پارلیمنٹری سسٹم, یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو کیا کیا گیا, مضبوط کیا گیا انڈر دی امینڈمنٹ of 13th under the 13th amendment in the constitution of 1973. then 14th amendment متعارف کروائی گئی 3 جولائی 1997 کو, اور اس کے تحت جو آپ کے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں فار ڈیفیکشن. ٹھیک ہے. تو ٹائٹن پارٹی ڈسپلن, یہ جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو کیا کیا گیا, مضبوط بنایا گیا. اگر آپ دیکھیں تو موسٹ ریسنٹ ٹائمز میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی وفاداریاں چینج کر لیتے ہیں. جب کبھی نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے جو نیوز چینلز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں پارٹی کا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, فلاں پارٹی کا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس چیز کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کے حوالے سے کافی سخت رول بنا دیے گئے انڈر دی امینڈمنٹ in the Constitution of Pakistan 1973. تو 15ویں اور 16ویں امینڈمنٹ 1989 اور 99 میں متعارف کروائی گئی. تو 15 تو یہ جو 15th امینڈمنٹ تھی جو کہ پاس نہیں ہو پائی تھی 1998 میں, وہ کیا تھی, پروپوزڈ شریعہ ایز اے سپریم لا, جو ایک کوشش ضیاء الحق صاحب پہلے کر چکے تھے. اب نواز شریف صاحب جو کہ obviously کس کی جانب سے انٹروڈیوس کروائے گئے تھے, جی ہاں ضیاء الحق کی پود تھے. تو ضیاء الحق کی جو پود تھی وہ اسی طرح کے کام کرنا چاہتی تھی. تو پرپوز انہوں نے کیا کہ شریعہ لا کو سپریم لا ملک کا ہونا چاہیے, تو جو کہ نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے. دین 16th امینڈمنٹ ہوئی. 16th امینڈمنٹ میں یاد رکھے گا ایکسٹینڈڈ کوٹا ان سروسز فرام 20 to 40 ایئرس. ٹھیک ہے. دین آگے بڑھتے ہیں 17th امینڈمنٹ جو کہ 2003 میں متعارف کروائی گئی, اور یاد رکھے گا کہ یہ کس کا دور حکومت تھا. جی ہاں, اب 2003 میں ہم پہنچ چکے ہیں. تو 2003 میں حکومت تھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی. تو ریسٹورڈ مینی پاورز آف پریزیڈنٹ. اب جو پاورز پچھلی امینڈمنٹس میں صدر کے ختم ہو چکے تھے یا ختم کر دیے گئے تھے امینڈمنٹس کے ذریعے, تو ان کو کیا کیا گیا, ریسٹور کیا گیا. کب؟ 2003 کے اندر. پریزیڈنٹ کو ڈیزالو نیشنل اسمبلی ود سپریم کورٹ اپروول. اب جو رائٹ دیا گیا تھا پہلے 58(2)B کے ذریعے کہ صدر جو ہے وہ کسی بھی وقت نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. پھر obviously نواز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے یہ جو پرٹیکولر پاورز تھے 58(2)B جیسے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو ختم کر دیا. کب؟ 1997 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے جو 58(2)B کے جو پاورز تھے انہیں ختم کر دیا کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ کبھی بھی کسی کی نیشنل اسمبلی ختم نہیں کر سکتا. اب جب جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پریزیڈنٹ کے پاورز تھے کہ وہ کسی بھی وقت کیا کر سکتا ہے, نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے, اس کو واپس حاصل کر لیا. لیکن اس کے ساتھ کیا کہا گیا کہ ود سپریم کورٹ اپروول, یعنی جب تک سپریم کورٹ اپروول نہیں دے گا تب تک صدر نیشنل اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا, اسے نہیں توڑ سکتا. تو 18ویں اور 19ویں امینڈمنٹس 2010 میں لائی گئی. تو 2010 میں جو 18ویں ترمیم لائی گئی, اس حوالے سے نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران بہت سے کوسچنز کیے جاتے ہیں, یا جب کبھی آپ دوستوں کا گروپ بیٹھتا ہے تو اس بارے میں ڈسکشنز ضرور ہوتی ہیں کہ کیا 18ویں ترمیم میں جو پاورز تھے وہ صوبوں کو دینے چاہیے تھے, نہیں دینے چاہیے. تو یہ ایک بحث و مباحثہ لگا رہتا ہے. اور آج بھی جب ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے, جب کبھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صوبوں میں ترقی نہیں ہو رہی اور وفاق جو ہے اپنی جہاں پر ان کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر ترقیاں ہو رہی ہیں,
تو پھر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ آیا 2010 میں جو 18ویں آئینی ترمیم متعارف کروائی گئی وہ کروانی چاہیے تھی, نہیں کروانی چاہیے تھی. تو ہم یہاں پر 18ویں ترمیم کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے, اور اس کی تاریخ کم از کم آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ اہم ترین امینڈمنٹ ہے ہمارے آئین پاکستان 1973 کی. تو 8 اپریل 2010 کو 18ویں آئینی ترمیم متعارف کروائی گئی. یہ ایک لینڈ مارک ریفارم تھا پاکستان کی آئین کی تاریخ کا. ڈیوالوڈ پاورز ٹو پروونسز, جو آپ کے پاورز تھے, وفاق کے پاس جو پاورز تھے, انہوں نے کیا کر دیا, اس کو ڈیوالو کر دیا ٹورڈز پروونسز. ٹھیک ہے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ پریزیڈنٹ پاورز. اب جو 58(2)B کا پاور جو جنرل پرویز مشرف نے واپس حاصل کیا تھا اپنے دور حکومت 2003 کے اندر, تو اب وہ جو پاورز ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا, اور جتنے بھی پاورز پریزیڈنٹ کے پاس موجود تھے انہیں واپس پرائم منسٹر کو ٹرانسفر کیا گیا. یاد رکھیے گا 8 اپریل 2010 میں پاکستان کے صدر کون تھے, وہ تھے موجودہ جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک ہے, تو پارلیمانی جو ڈیموکریسی ہے اس کو مضبوط کیا گیا. پھر 19ویں آئینی ترمیم اسی سال متعارف کروائی گئی 22 دسمبر 2010 کو, جس کے تحت جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ریفارمز لائے گئے. ٹھیک ہے, ایڈجسٹڈ پارلیمنٹری کمیٹیز اسپیشلی الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ 20ویں سے 22ویں آئینی ترامیم جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 2012 سے لے کر 2016 تک. تو 20ویں آئینی ترمیم کی بات کریں تو 14 فروری 2012 کو متعارف کروائی گئی, اور اس آئینی ترمیم کے تحت الیکشن ریفارمز فار فیئرر پولز کے ریلیٹڈ یہ ترمیم تھی. پھر 21ویں آئینی ترمیم آئی ہے 7 جنوری 2015 کو. یاد رکھے گا یہ وہ وقت تھا جب 16 دسمبر 2014 میں کس پر حملہ ہوا تھا, اے پی ایس کا حملہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا پشاور کے اندر, جس میں بہت سے بے گناہ بچے, معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا طالبان کی جانب سے, ٹی ٹی پی کی جانب سے. تو پھر کیا ہوا, سر جوڑ کر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھی, اور انہوں نے 21ویں آئینی ترمیم متعارف کروائی 7 جنوری 2015 میں, جس میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ٹیمپرری پیریڈ کے لیے. ٹھیک ہے, تو 22ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے 8 جون 2016 کو, چینجڈ ایلیجیبلٹی فار سی ای سی اینڈ ای سی پی ممبرز. اور اس کے تحت 22ویں آئینی ترمیم کے تحت جو سی ای سی کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے اور ای سی بی ممبرز کا, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبرز منتخب کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے جو کرائیٹیریا ہے ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے اس کو چینج کیا گیا. پھر 23ویں آئینی ترمیم سے لے کر 25ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ 2017-18 میں یہ ترامیم ہوئی ہیں. وہ کیا ترامیم تھی ان کے بارے میں جان لیتے ہیں. 23ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے 7 جنوری 2017 کو, ایکسٹینڈڈ ملٹری کورٹس فار 2 more years. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 21ویں آئینی ترمیم میں, جی ہاں 21ویں آئینی ترمیم, 18ویں آئینی ترمیم, پھر 23ویں آئینی ترمیم, پھر 26ویں آئینی ترمیم, یہ وہ ترامیم ہیں جن کے بارے میں لازمی جو ایم سی کیوز ہیں, جو سوالات ہیں, نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران بھی پوچھے جا سکتے ہیں. تو 21ویں آئینی ترمیم ملٹری کورٹس کے حوالے سے, جو کہ اے پی ایس کا جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد جو ملٹری کورٹس قائم کی گئی تھی ٹیمپرری پیریڈ کے لیے. پھر 23ویں آئینی ترمیم لائی گئی کہ وہ جو ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ہماری جو ملٹری کورٹس تھی وہ متعارف کروائی گئی تھی, تو اس کو مزید 2 سال کا پیریڈ دیا گیا. پھر 24ویں آئینی ترمیم کی بات کریں تو 22 دسمبر 2017 کو ہماری 24ویں آئینی ترمیم ہوئی, جس میں ری ایلوکیشن آف نیشنل اسمبلی سیٹس بیسڈ آن 2017 سینسس. اب مردم شماری 2017 میں ہوئی تھی تو آبادی میں آبویسلی خاص ہمیں ڈفرنس دیکھنے کو ملتا ہے, جس کے بعد نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس تھیں ان میں ہمیں چینجز دیکھنے کو ملی. ٹھیک ہے, پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں, 25ویں آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں. تو 25ویں آئینی ترمیم 31 مئی 2018 کو متعارف کروائی گئی, اور اس وقت پاکستان میں کس کی حکومت تھی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو فاٹا کو مرج کر دیا گیا
کے پی کے ساتھ. بہت ہی اہم امینڈمنٹ ہے جس کے بارے میں نہ صرف ایگزامز میں بلکہ انٹرویوز کے دوران پوچھا جا سکتا ہے. تو 25ویں آئینی ترمیم کے تحت کیا ہوا؟ فاٹا جو تھا اس کو مرج کر دیا گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ. پھر 26ویں آئینی ترمیم 2024 میں آئی اور اس حوالے سے آپ نے نیوز چینلز پر پچھلے سال بہت ہی بحث و مباحثے دیکھے ہوں گے, بہت سی باغ دوڑ دیکھی ہوگی پولیٹیشنز کے درمیان. تو 26ویں امینڈمنٹ اکتوبر 2024 میں پیش کی گئی جس میں جوڈیشل کا نظام میں کچھ ترامیم کی گئی, پارلیمانی اور ایگزیکٹو ریفارمز کیے گئے, چیف جسٹس ٹرم کو لمیٹڈ کر دیا گیا 3 سال تک کے لیے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح جوڈیشل کمیشن کمپوزیشن ریوائزڈ ہو گیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے سینئر ترین جج ہے وہی آپ کا کیا بن جاتا تھا؟ چیف جسٹس بن جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے بلکہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اور پھر اسی طرح سے ایک کمیٹی بنا دی گئی, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب نیکسٹ جو آپ کا چیف جسٹس ہوگا وہ کون بنے گا. تو جو سو موٹو پاورز تھے جو جب کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ثاقب نثار کے دور میں یہ بہت ہوا. اب آپ مجھ سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو ثاقب نثار صاحب بہت ہی زیادہ بائزڈ چیف جسٹس تھے. تو وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو سو موٹو پاورز کا بہت ہی بے تکا استعمال کرتے تھے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سو موٹو پاورز جو تھے ان کو کیا کر دیا گیا؟ ریموو کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو مضبوط بنا دیا گیا کہ جو ججز کی پرفارمنس کو دیکھے گا ان کو ایویلویٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہو گئی ہیں ہماری 26 ترامیم جو آئین پاکستان 1973 میں اب تک ہو چکی ہیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکلز ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. یاد رکھیے گا اس میں صرف اور صرف اہم آرٹیکلز کی بات کریں گے جن کے بارے میں پاسٹ ایگزامز میں پوچھا جا چکا ہے اور آنے والے ایگزامز میں پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو لاسٹ لیکچر میں ہر ایک پارٹ کے اندر کتنے آرٹیکلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آج اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. تو جو پہلا پارٹ ہے وہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے جس میں 6 آرٹیکلز موجود ہیں. آرٹیکل نمبر 1 نیم اینڈ ٹیریٹریز کی بات کی گئی ہے. تو پاکستان از آفیشلی کالڈ دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کے کتنے صوبے ہیں؟ اس کے 4 صوبے ہیں, سندھ, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان. اس کا کیپٹل سٹی کون سا ہے؟ اس کا کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے. اور جو فاٹا ہے جو کہ اب مرج ہو چکا ہے 25ویں آئینی ترمیم کے بعد, کس کے ساتھ؟ کے پی کے ساتھ. اور اس میں بات کی گئی ہے any other areas that may join پاکستان in the future. ٹھیک ہے, پھر آرٹیکل نمبر 2 میں بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے اس ملک کا جو دین ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمارے اس ملک کا جو دین ہوگا وہ اسلام ہوگا. پھر اسی طرح آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ 1949 میں جو پہلی نیشنل اسمبلی تھی اس میں متعارف کروائی گئی تھی, تو وہ بھی ہمارے اس آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے آرٹیکل 2A کے تحت. ٹھیک ہے, پھر ہم سیکشن نمبر 3 نہیں بلکہ سیکشن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں. تو سیکشن نمبر 4 میں آرٹیکل نمبر 4 میں بات کی جا رہی ہے رائٹ ٹو بی ڈیلڈ ود بائی لا. تو اس میں یاد رکھے گا right of individual to be dealt with in according with the law. Every citizen and non-citizen in Pakistan has the right to be treated according to law. یعنی ہر ایک شخص کو قانون کے تحت ڈیل کیا جائے گا. not to be punished except according to law. یعنی کسی کو اگر سزا دی جانی ہے تو وہ بھی قانون کے تحت دی جانی ہے. not to be deprived of life, liberty, body, reputation اور پراپرٹی ایکسپٹ بائی لا. تو بیسیکلی کسی کی بھی آپ آزادی نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے, کسی سے بھی آپ جو ہے وہ غلط بات نہیں کر سکتے انڈر دی آرٹیکل نمبر 4 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. تو انشاءاللہ اس کی PDF فارمیٹ آپ کو دے دی جائے گی گروپ میں, تو اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی. جو چیزیں آپ کو یہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں اس کو صرف آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں. پھر ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل نمبر 5 کی, لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ.
लॉयल्टी टू द स्टेट से मुराद कि एवरी सिटीजन मस्ट बी लॉयल टू पाकिस्तान, यानी हर एक शहरी को पाकिस्तान के साथ वफादार होना होगा। तो आजकल जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हर कोई उठकर पाकिस्तान को निशाना बनाता है, हर कोई उठकर पाकिस्तान पर तनकीद करता है, तो याद रखिएगा ये कानूनन जुर्म है और इसी के तहत आपको फिर उठा लिया जाता है। और ये बिल्कुल कानून के तहत उठाया जाता है क्योंकि आपको कानून ने कहा है कि आपने स्टेट के खिलाफ बात नहीं करनी, तो आपने बात नहीं करनी। और आर्टिकल नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं किस हवाले से? जी हाँ, गद्दारी के केसेस के हवाले से। तो हाई ट्रेजन केसेस में एनी पर्सन हु ट्राइज टू एब्रोगेट, subvert, destroy or suspend the constitution by force is guilty of high treason। कोई भी शख्स जो इस आइन को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, तो उस पर किस चीज का मुकदमा चलाया जाएगा? गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा अंडर द आर्टिकल नंबर 6, जैसा कि मुशर्रफ पर चलाया गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में जब आते हैं तो आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे होंगे। तो आर्टिकल नंबर 8 की जानिब जब हम बढ़ते हैं तो बात की जा रही है लॉज अगेंस्ट एफर्स वाइड। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इज इनवैलिड। कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाया जाएगा वो क्या होगा? इनवैलिड होगा। फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर ऑर्डिनरी लॉज। जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सुप्रीम होंगे किन कवानीन पर? जो कि एक आम कवानीन होंगे उन पर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 9 की जानिब, जिसमें बात की जा रही है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। किसी से जिंदगी जीने का हक नहीं लिया जा सकता, किसी की आजादी नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, फिर बात की जा रही है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, यानी उसको आपने आजादी से जीने देना है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10 की। आर्टिकल 10 में सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो हम यहां पर आर्टिकल नंबर 10 में बात कर लेते हैं कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट रीजन, यानी बिना किसी वजह के आप किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, आप जाकर उसके गिरफ्तार कर लें। ये आइन की खिलाफ वर्जी है अंडर द आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस, यानी किसी शख्स को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो आपने ये बताना है मैं किस बुनियाद पर आपको गिरफ्तार कर रहा हूं, आपने चार्ज शीट बतानी है कि मैं आपको किस लिए गिरफ्तार कर रहा हूं। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, ये आप उस मुल्जिम को या मुजरिम को राइट देंगे कि वो अपना मुकदमा लड़ सके। ठीक है, इसमें बेसिकली याद रखिएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड फॉर अ लिमिटेड टाइम विद सेफ गार्ड्स, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन दी गई है लेकिन याद रखिएगा विद लिमिटेड विद सेफ गार्ड्स, यानी उसमें आपके ऊपर जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी होंगी, उसको देनी होगी उस मुल्जिम या मुजरिम को, उसको सेफ गार्ड करना होगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। फिर आर्टिकल 10A में हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो 8 से लेकर 28 तक के आर्टिकल्स हैं ये बहुत अहम हैं। अगर हम बात करते हैं सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हवाले से ये बहुत अहम आर्टिकल्स हैं जो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। आर्टिकल 10A में बात की जा रही है फेयर ट्रायल की। ठीक है, अब मैं पिछले जो सेक्शंस, पिछले जो एक्ट्स आपको पढ़ा चुका हूं कि जब कभी एज अ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप कार्रवाई करते हैं तो कहीं पर आप अगर छापा मारते हैं तो आपको पता है कि ये मुजरिम है, आपको पता है कि इसने ये सब कुछ किया है, आपको पता है कि ये इसने इस जगह पर कब्जा किया है, लेकिन आईन पाकिस्तान 1973 में हमें अंडर द आर्टिकल 10A में बताया गया है कि आपने फेयर ट्रायल देना है उस शख्स को पूरा मौका देना है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। तो under the article 10A every person has the right to a fair trial
and due process. Justice must not only be done but also seen to be done. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. آرٹیکل 11 میں بات کی جا رہی ہے غلامی کی. کس کی؟ جی ہاں, غلامی کی. اور چائلڈ لیبر کو یہاں پر کر دیا گیا ہے بین, مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے چائلڈ لیبر کو انڈر دا آرٹیکل 11 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. تو آرٹیکل 11 میں بات کی جا رہی ہے کہ سلیوری از بینڈ, فورس لیبر از بینڈ, یعنی آپ کسی سے کیا نہیں کروا سکتے؟ جی ہاں, فورسڈ آپ مزدوری نہیں کروا سکتے. یعنی اگر 14 سال سے کم عمر بچہ ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا. اگر کسی فیکٹری میں, کسی مائن میں کہیں پر یہ خبر ملتی ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہے وہ کام کر رہا ہے, تو آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا اور آپ پر کیس چلایا جائے گا انڈر دی آرٹیکل 11 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. آرٹیکل 14 میں بات کی جا رہی ہے ڈگنیٹی آف اے مین, پرائیویسی آف ہوم. ٹھیک ہے, تو یہ بات کی جا رہی ہے آرٹیکل 14 میں. ٹھیک ہے, ہیومن ڈگنیٹی از سیکرڈ, یعنی ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ سب سے کیا ہے؟ سیکرڈ ہے, معزز ہے. پرائیویسی آف ہوم از پروٹیکٹڈ. نو ٹارچر فار ایویڈنس, یعنی کسی پر آپ ٹارچر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. تو بحیثیت سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر جب آپ کبھی چھاپا مارتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے وداؤٹ اینی ایویڈنس کیا نہیں کرنا؟ ٹارچر نہیں کرنا, کیونکہ آئین پاکستان آپ کو یہ کہہ رہا ہے. پھر آرٹیکل 15 سے لے کر 19 کے دوران بات کی جا رہی ہے فریڈم آف موومنٹ کی, اسمبلی کی, ایسوسیشن کی, ٹریڈ کی اور اسپیچ کی. تو یہاں پر میں آپ کو فریڈم آف موومنٹ کے حوالے سے آرٹیکل 15 بیان کرے دیتا ہوں. ایوری سٹیزن کین موو فریلی اینڈ لیو اینی ویئر ان پاکستان, یعنی ہر ایک شخص کو, ہر ایک شہری جو کہ پاکستانی ہے اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آزادی سے گھومے اور پاکستان میں کسی بھی جگہ وہ رہ سکتا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ تعصب کرتے ہیں مختلف قوموں کے درمیان. اگر کوئی پنجاب کا بندہ جب سندھ میں رہتا ہے تو سندھی اسے کہتا ہے کہ آپ پنجابی ہو, آپ یہاں پہ کیوں رہتے ہو؟ یا اگر سندھی کوئی پنجاب میں آ جاتا ہے تو پنجابی کہتا ہے کہ آپ سندھی ہو, آپ یہاں پر کیوں رہتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا یہ قانوناً جرم ہے. یعنی آپ کسی بھی شخص کو جو کہ پاکستانی ہے اسے اپنے صوبے میں رہنے سے نہیں روک سکتے. وہ بھی ایک سٹیزن ہے, اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے آئین کے اندر کہ وہ آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے اور پاکستان میں کسی بھی جگہ رہ سکتا ہے. پھر آرٹیکل 16 میں بات کی جا رہی ہے فریڈم آف اسمبلی کی. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ فریڈم آف اسمبلی کی. سٹیزنز کین ہولڈ پیسفل میٹنگز, پروٹیسٹ وداؤٹ ویپنز, یعنی آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ پروٹیسٹ کرنے کے کچھ اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ آپ مسلح نہیں ہوں گے, آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا. آپ کو آئین پاکستان 1973 کیا دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ ویپنز. پھر آرٹیکل 17 میں بہت ہی اہم بات کی جا رہی ہے فریڈم آف ایسوسیشن, رائٹ ٹو فارم یونینز, ایسوسیشنز, پولیٹیکل پارٹیز. یعنی بحیثیت پاکستانی آپ کے پاس فریڈم ہے, آئین پاکستان آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ یونینز بنائیں, آپ ایسوسیشنز بنائیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں. تو یہ بات کی جا رہی ہے آرٹیکل 17 میں فریڈم آف ایسوسیشن میں. پھر آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل 18 کی جانب جو کہ بہت ہی اہم ہے, جو کہ آپ سے اس حوالے سے پاسٹ ایگزامز میں بھی پوچھا گیا ہے اور آنے والے ایگزامز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. فریڈم آف ٹریڈ, بزنس اور پروفیشن. ٹھیک ہے, تو ایوری سٹیزن کین اڈاپٹ اینی لافل پروفیشن اور ٹریڈ, یعنی کوئی بھی شخص جو کہ پاکستانی ہے وہ کوئی بھی لیگل کام کر سکتا ہے, کوئی بھی لیگل کاروبار کر سکتا ہے, یہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. اور اب
ہم بات کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی، جس کی بات اکثر بہت زیادہ کی جاتی ہے نیوز چینلز میں، اور جب کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور کہیں پر گروپ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ یار آئین پاکستان ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم بات کریں، کھل کر بات کریں۔ جی ہاں، آرٹیکل 19 میں بات کی جا رہی ہے فریڈم آف اسپیچ کی۔ سٹیزنز ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ پریس، یعنی پاکستانی شہری کو یہ اجازت ہے کہ وہ آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے ود ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ لیکن آئین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف ہی بول پڑیں، اپنی افواج کے خلاف ہی بول پڑیں۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ود ریزنیبل ریسٹرکشنز لائک ریلیجن، سیکیورٹی، پبلک آرڈر، یعنی نہ آپ مذہب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں فریلی، نہ آپ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اور نہ پبلک آرڈر کے خلاف آپ فریلی بات کر سکتے ہیں۔ ادر دین دیٹ آپ کے پاس ایک کھلی چھوٹ ہے، آئین پاکستان یہ چھوٹ دیتا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھیں تو آرٹیکل 19A ہے رائٹ ٹو انفارمیشن۔ رائٹ ٹو انفارمیشن بہت ہی اہم آرٹیکل ہے۔ اب میں آپ کو یہاں سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا۔ آپ ایک صحافی ہیں، آپ ایک صحافی ہیں اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خبریں نکال کر لائیں۔ تو ہم یہاں پر ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ جیو نیوز میں کام کرتے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ یار منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک پالیسی بنائی ہے، ایک پالیسی بنائی ہے ریگارڈنگ اسمارٹ فونز، تو اس کے بارے میں آپ خبر لے کے آؤ۔ تو بحیثیت صحافی آپ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر اس منسٹری کا اسپوکس پرسن کون ہے۔ آپ اس اسپوکس پرسن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے اسمارٹ فونز کی جو پالیسی آپ نے بنائی ہے اس حوالے سے انفارمیشن دے دیں۔ تو وہ جو اس منسٹری کا اسپوکس پرسن ہوگا وہ آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 19A یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شہری کو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، کہ وہ انفارمیشن لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن ان گورنمنٹ میٹرز۔ اب اسمارٹ فونز کے حوالے سے ایک پالیسی بن رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک گورنمنٹ میٹر ہے جس کے بارے میں بحیثیت پاکستانی آپ کو انفارمیشن ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آرٹیکل نمبر 20 سے 22 تک ہم ریلیجیس فریڈم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بات کر رہا ہوں آرٹیکل 20 کی، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن۔ ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پریچ ہز ریلیجن۔ تو یہ رائٹ دے دیا گیا ہے ہر ایک شخص کو کہ وہ اپنا دین پریکٹس کرے اور اس کو اس کی تبلیغ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رائٹ دیا گیا ہے کس کو؟ جی ہاں، ہر ایک شہری کو۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، آرٹیکل 22 میں بات کی جا رہی ہے نو فورس ریلیجیس ایجوکیشن۔ نو اسٹوڈنٹ کین بی فورس ریسیو ریلیجیس ایجوکیشن آف اندر ریلیجن، یعنی اگر ایک کلاس کے اندر 30 مسلمان پڑھ رہے ہیں اور ساتھ 5 ہندو ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 30 مسلمان جو ہیں وہ اسلامک سٹڈیز پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان پر یہ انفورس نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اسلامیات پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سبجیکٹ کی جگہ پہ ایتھکس پڑھ سکتے ہیں، اخلاقیات پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے اسکولز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو آرٹیکل 22 میں بات کی جا رہی ہے کہ فورسڈ ریلیجیس ایجوکیشن کیا ہے؟ پروہیبٹڈ ہے۔ آپ کسی پر زوری اس سبجیکٹ کو، اس ایجوکیشن کو نافذ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آرٹیکل 23 اور 24 میں پراپرٹی رائٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ پراپرٹی رائٹس میں رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی، یعنی ہر ایک شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو
प्रॉपर्टी को अपने पास रखे या उसे डिस्पोज ऑफ कर दे. नो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ एंड विद कंपनसेशन. ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी राइट्स की आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में. फिर आर्टिकल 25 बहुत ही अहम है. जी हाँ, आर्टिकल नंबर 25 बहुत ही अहम है. पास्ट एग्जाम्स में इस आर्टिकल के तहत बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चंस किए गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में किए जा सकते हैं. न सिर्फ रिटन टेस्ट के अंदर बल्कि इंटरव्यूज के दौरान आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है. आर्टिकल 25 बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. यानी पाकिस्तान की अगर 30 करोड़ आबादी है तो 30 के 30 करोड़ आबादी के जो लोग हैं वो कानून के आगे बिल्कुल एक हैं. यानी किसी को दूसरे पे सबकत हासिल नहीं है. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. ये नहीं अगर कोई फीमेल है तो उसको मेल पर कोई सबकत हासिल नहीं है, अगर कोई मेल है तो उसे फीमेल पे कोई सबकत हासिल नहीं है. ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 25 से, जिसमें बात की जा रही है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की. वुमेन गेट फुल पार्टिसिपेशन इन द नेशनल लाइफ. ठीक है, वुमेन को क्या है, राइट है कि वो जिस तरह से मर्द उस माशरे में उस मुल्क में काम कर रहे हैं, जो ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, तो वही औरत भी कर सकती है. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगेन आर्टिकल 25A इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पास्ट एग्जाम्स में इस हवाले से क्वेश्चन किए जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में किए जा सकते हैं. आर्टिकल 25A, राइट टू एजुकेशन. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 5 to 16 years. ये कंपल्सरी कर दी गई है. यानी हर एक पाकिस्तानी जो शहरी है उसे 5 साल से 16 साल तक के लिए स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा अंडर स्टेट स्कूल्स. वैसे तो प्राइवेट स्कूल्स अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर स्टेट की जिम्मेदारी है कि 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक स्टेट पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पाकिस्तान के हर शहरी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे. फिर यहां से जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू होता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी. यहां पर आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक बात की जा रही है. तो आर्टिकल 31 में इस्लामिक वे ऑफ लाइफ की बात की जा रही है. तो द स्टेट शैल इनेबल मुस्लिम्स टू लिव अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना. यानी हर एक मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ये बात की जा रही है आर्टिकल 31 के अंदर. फिर आर्टिकल 34 के अंदर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात की जा रही है. तो याद रखिएगा वुमेन शुड फुली पार्टिसिपेट इन नेशनल लाइफ. कोई भी आम जिंदगी है जो कि एक आम इंसान जी रहा है, तो वुमेन को यानी औरत को ये राइट दे दिया गया है कि वो भी आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकती है. फिर आर्टिकल 36 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज. बहुत ही अहम आर्टिकल है. ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा प्रोटेक्ट लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. यानी माइनॉरिटीज जो कि आपके मुल्क में रह रहे हैं, जिनका कोई और मजहब है, वो माइनॉरिटीज हैं. क्योंकि ठीक है, और मेजॉरिटी में ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं और हमारा जो स्टेट का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसमें गैर मज़ाहिब के लोग भी रह रहे हैं, तो वो माइनॉरिटीज़ हैं और उनके राइट्स का भी आपने पूरा ख्याल रखना है. उनको लेजिटिमेट राइट्स देने हैं और उनके इंटरेस्ट की हिफाजत करनी है. तो आर्टिकल 37 से लेकर 38 में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जा रही है. तो प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. ये सोशल जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं. सोशल जस्टिस में आ जाता है प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, रिमूव इलिटरेसी, इंश्योर जस्ट वर्किंग कंडीशन, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन. फिर आर्टिकल 38 में बात की जा रही है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग, प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज. ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है. यानी स्टेट की जिम्मेदारी क्या है इकोनॉमिक जस्टिस की, के प्रोवाइड बेसिक फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी. ये किसकी जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है. फिर आगे बढ़ते हैं हम फेडरेशन एंड पार्लियामेंट की. यानी आर्टिकल 41 से लेकर 100 तक बात की जा रही है फेडरेशन और पार्लियामेंट के हवाले से. तो यहां पर सेक्शन नंबर 41 है द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो सदर होगा मुल्क का, वो क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, मस्ट बी अ मुस्लिम
مسلمان ہونا ضروری ہے پریزیڈنٹ کے لیے. ایٹ لیسٹ 45 ایئرز اولڈ اس کی عمر ہونی چاہیے, یعنی کم از کم اس کی جو عمر ہے وہ 45 سال ہونی چاہیے. اینڈ کوالیفائڈ فار نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے. دین الیکٹڈ بائی پارلیمنٹ پلس پروونشل اسمبلیز. اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ جی ہاں, پروونشل اسمبلیز جو چاروں صوبائی کی اسمبلیاں ہیں وہ اور سینٹ مل کر, پارلیمنٹس مل کر کیا کریں گی؟ صدر کا انتخاب کریں گی. پھر آرٹیکل نمبر 48 میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ فنکشنز آف پریزیڈنٹ کی. آرٹیکل 48 میں بات کی جا رہی ہے فنکشنز آف پریزیڈنٹ کی. پریزیڈنٹ موسٹلی ایکٹس آن ایڈوائس آف پرائم منسٹر. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ جو پاورز تھے پریزیڈنٹ کے وہ اب ٹرانسفر ہو چکے ہیں کس کو؟ پرائم منسٹر کو. تو یہاں پر یاد رکھے گا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایکٹ کر سکتا ہے آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر. کین سینڈ اے بل بیک فار ریکنسیڈریشن. یعنی نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس ہو گیا, نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس ہو گیا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا. اب آخری مہر لگنی ہے کس کی؟ صدر کی. یعنی صدر کو اس پر دستخط کرنے ہیں اور وہ بل پاس ہو جائے گا. اگر صدر کو لگے کہ یہ جو بل پاس ہو گیا ہے نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے, اس کو دوبارہ سے اس پر ریویو ہونا چاہیے, تو یاد رکھے گا وہ اس بل کو واپس بھیج سکتا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. ٹھیک ہے. دین ہم آگے بڑھتے ہیں سیکشن نمبر آرٹیکل نمبر 50 کی جانب. پارلیمنٹ کمپوزیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سوری معاف کیجئے گا, پارلیمنٹ کمپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے گا کنسسٹ آف پریزیڈنٹ, نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. جو پارلیمنٹ ہے وہ مشتمل ہوگی پریزیڈنٹ پر, نیشنل اسمبلی پر اور سینٹ پر. اور نیشنل اسمبلی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آرٹیکل 51 میں. یہ بہت اہم آرٹیکلز آپ کو پڑھا رہا ہوں اس بارے میں, نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران کوسچنز کیے جا سکتے ہیں. تو نیشنل اسمبلی سیٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ممبر الیکٹڈ بائی ڈائریکٹ ووٹ. یہاں پر جو ممبر الیکٹ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں ڈائریکٹ ووٹ سے ہوں گے. ڈائریکٹ ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں آپ جا کر ووٹ کاسٹ کریں گے اور وہ ممبر کامیاب ہو کر نیشنل اسمبلی پہنچ جائے گا. یہ کہلاتا ہے ڈائریکٹ ووٹ. سیٹس ریزرو فار وومن اینڈ نان مسلمس. نیشنل اسمبلی میں نان مسلمس کے لیے بھی ریزرو سیٹس رکھ دی گئی ہیں جن کی تعداد ہے 10. اسی طرح وومن کے لیے بھی ریزرو سیٹس رکھ دی گئی ہیں جن کی تعداد ہے 60. ٹھیک ہے. تو وومن کی جو ریزرو سیٹ ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 60. اور جو مائنورٹیز کے لیے یعنی نان مسلمس کے لیے سیٹ رکھتی گئی ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کی تعداد ہے کتنی؟ 10. جو ٹرم ہوگی نیشنل اسمبلی کی وہ کتنی ہوگی؟ 5 سال. ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں سیکشن آرٹیکل نمبر 59 کی جانب. سینٹ. سینٹ جو ہے ہمارا اپر ہاؤس کہلائے گا اور نیشنل اسمبلی ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ لوور ہاؤس. اور سینٹ ہمارا کہلاتا ہے اپر ہاؤس. ٹھیک ہے. ریپرزینٹس پروونسز ایکول سیٹس. یعنی 4 صوبے ہیں پاکستان کے, چاروں صوبوں کی یہاں پر ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ سندھ کے 15 ممبرز یہاں پر موجود ہوں سینٹ کے اندر اور پنجاب کے 20 ممبرز یہاں پر سینٹ میں موجود ہوں. تو یاد رکھے گا 14 سیٹس اگر سندھ کی ہیں تو 14 سیٹس پنجاب کی ہوں گی, 14 سیٹس بلوچستان کی ہوں گی اور 14 سیٹس آپ کی KPK کی ہوں گی. تو یہاں پر پروونسز کی کیا ہے؟ ایکول ریپرزنٹیشن ہے سینٹ کے اندر. یہ ممبرز جو ہیں کس طرح سے منتخب ہوتے ہیں؟ جی ہاں, پروونشل اسمبلیز ان کو منتخب کرتی ہیں اور ان ایک سینیٹر جو منتخب ہو کے آتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ 6 ایئرز. اور ہاف جو ہیں ممبرز وہ ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل 62 اینڈ 63 میں بہت اہم بات کی جا رہی ہے اور یہ وہی آرٹیکل 62 63 ہے جس پر ہمارے پرائم منسٹر کیا ہو چکے ہیں؟ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. تو یہاں پر ہم کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرز کی بات کر رہے ہیں. کن ممبرز کی؟ جی ہاں, ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کی. تو کوالیفیکیشن آف ممبرشپ آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹو بیکم اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اور سینٹ a person must be a citizen of پاکستان. وہ ایک پاکستانی شہری ہونا اس کے لیے لازمی ہے, یہ پہلی شرط ہے. دوسرا, یہ نیشنل اسمبلی کے لیے اگر وہ منتخب ہونا چاہتا ہے تو اس کی کم از کم عمر 25 سال ہو. یعنی اگر وہ 25 سال کا نہیں ہے تو وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. اور اگر وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے تو کم از کم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال ہوگی. بی رجسٹرڈ ووٹر ان پاکستان, اس کا یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ووٹر ہو پاکستان میں. ہیو اے گڈ کریکٹر, ناٹ کامنلی نون ایز وائلیٹر آف اسلامک انجیکشنز. اس کے علاوہ
not have been convicted for a crime involving moral turpitude. ٹھیک ہے, تو یہ شرائط ہیں کہ آپ اگر منتخب ہونا چاہتے ہیں بحیثیت نیشنل اسمبلی ممبر یا سینٹ ممبر تو یہ کوالیفیکیشن آپ نے پوری کرنی ہوں گی. پھر اس کے بعد آرٹیکل نمبر 63 ہے ڈیفیکشن لا. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل نمبر 63 میں بیسیکلی ہم ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر از آف انساؤنڈ مائنڈ اور بینکرپٹ, اگر وہ کرپٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ انساؤنڈ ہے یعنی مینٹل ہے, اس کے بعد اس کے نفسیاتی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, ہولڈز ڈیول نیشنلٹی یعنی اگر اس کے بعد پاکستان کی بھی شہریت ہے, کینیڈا کی بھی شہریت ہے تو تب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ہولڈز این آفس آف پروفٹ, اگر اس نے کوئی بھی آفس اپنی صرف اور صرف منافع کے لیے جوائن کیا ہوا ہے تو تب بھی وہ کیا ہوگا, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. از کنوکٹڈ فار کرپشن مس یوز آف اتھارٹی اور مورل کرائمز, اگر وہ کرپشن کرتا ہے, مس یوز کرتا ہے اتھارٹی کا اور مورل کرائمز کرتا ہے تب بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اس ممبرشپ سے. از ایبسنٹ فرام دا اسمبلی فار 40 کنزیکٹیو ڈیز وداؤٹ پرمیشن, یعنی اگر کوئی ممبر جو سینٹ میں موجود ہے یا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اگر 40 دن کنزیکٹیو وہ کیا ہوتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, ایبسنٹ رہتا ہے وداؤٹ اینی انفارمیشن, یعنی وداؤٹ اس نے اپلیکیشن دی ہو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو کہ بھائی میں اس وجہ سے نہیں آ پا رہا, تو وہ کیا ہو جائے گا, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈیفیکٹس فرام پولیٹیکل پارٹی کنورٹ سیپریٹلی ان آرٹیکل 63A. ٹھیک ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 73 کی, منی بل کی. تو یہاں پر آرٹیکل 73 میں ہم بات کر رہے ہیں منی بل, اونلی نیشنل اسمبلی کین پاس اے منی بل. بجٹ ٹیکسز یعنی بجٹ اور ٹیکسز کے حوالے سے جو بھی بل ہوں گے یاد رکھیے گا وہ صرف اور صرف کون پاس کر سکتی ہے, نیشنل اسمبلی پاس کر سکتی ہے. پھر آرٹیکل 75 میں بات کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ اسینٹ ٹو بلز, یعنی اگر کوئی بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا, سینٹ سے پاس ہو گیا اور پھر اس کو صدر کے پاس بھیجا گیا, اگر صدر اس پر دستخط کر دیتا ہے تو وہ پاس ہو جائے گا, اگر صدر اس کو واپس کر دیتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے. تو پریزیڈنٹ مسٹ سائن اے بل ٹو بیکم اے لا. اب کیا ہوگا, ایک بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ سے پاس ہو کر صدر کے پاس گیا اور صدر اب اس پہ دستخط کر دیتا ہے تو وہ لا بن جائے گا. اگر ریٹرن کر دیتا ہے کس لیے, ریکنسیڈریشن کے لیے کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریویو کریں. پھر آرٹیکل 89 میں بات کی جا رہی ہے آرڈیننس کی. کس کی بات کی جا رہی ہے, آرڈیننسز کی. ٹھیک ہے, تو آرڈیننسز کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. آرٹیکل 89 پریزیڈنٹ کین ایشو اے آرڈیننس وین پارلیمنٹ ناٹ ان سیشن, یعنی پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے اگر پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ کیا ہے, نہیں چل رہا. اور یاد رکھے گا یہ جو آرڈیننس پریزیڈنٹ جاری کرے گا تو یہ صرف اور صرف 120 دن کے لیے ہوگا انلیس ایکسٹینڈڈ, یعنی انلیس اس کو مزید ایکسٹینڈ نہ کر دیا جائے. یعنی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرڈیننس کیا کر سکتا ہے, متعارف کروا سکتا ہے اگر نیشنل اسمبلی کا کوئی بزنس یعنی کوئی سیشن نہیں ہو رہا. اور یاد رکھے گا یہ آرڈیننس 120 دن کے لیے آئے گا اور اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تبھی ایکسٹینڈ ہوگا, ادروائز 120 دن بعد آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. آرٹیکل 95 میں ہم بات کر رہے ہیں نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر, جس سے خان صاحب اپنی جو پرائم منسٹر شپ کھو بیٹھے, تو یہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو نیشنل اسمبلی کین ریموو پرائم منسٹر بائی میجورٹی ووٹ, یہ نیشنل اسمبلی کے پاس اگر میجورٹی ووٹس ہیں, اگر وہ کسی پرائم منسٹر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ نو کانفیڈنس موشن نیشنل اسمبلی میں لا سکتے ہیں اور پرائم منسٹر کو اپنے عہدے سے ہٹوا سکتے ہیں, جیسا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ. پروونسز, صوبوں کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل 101 سے لے کر 140A تک. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا اب یہاں پر سب سے پہلے آرٹیکل 101 میں گورنر کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ, جو گورنر ہے اس کو اپوائنٹ کون کرے گا, یہ نوٹ کرتے چلے جائیں, یہ یاد رکھیے گا. جنرل نالج کے بھی سوال آپ کے کور ہوتے چلے جا رہے ہیں, پاکستان اسٹڈیز کے بھی سوال آپ کے کور ہوتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے یہ بھی بہت آسان الفاظ میں آپ کو کور کروا رہا ہوں. تو گورنر کو کون اپوائنٹ کرتا ہے, پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. مسٹ بی اے سٹیزن آف پاکستان ایٹ لیسٹ 35 years old,
اب گورنر بننے کے لیے آپ پاکستانی شہری ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 35 سال ہونی چاہیے. اور shall not hold any office of profit, یعنی کوئی بھی ایسا آفس آپ نے جوائن نہ کیا ہو جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل 105 کی جانب. آرٹیکل نمبر 105 ہے گورنرز ایڈوائز. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی اہم آرٹیکل ہے. ہماری جو موجودہ جو صورتحال ہے سیاست کی، اس کے حوالے سے یہ بہت اہم آرٹیکل ہے. اکثر بات کی جاتی ہے نا کہ پنجاب میں دیکھیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو یوں کہا جاتا ہے کہ تینوں صوبوں میں تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہماری فیڈریشن کو چلا رہے ہیں تو ان کی حامی حکومت ہے. لیکن ایک صوبہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ اپنی مرضی سے معاملات چلا رہے ہیں. تو اکثر بات ہوتی ہے کہ گورنر رول لگا دیا جائے یا گورنر ایڈوائز پر جو ہے کوئی چیز کچھ ڈیسیجنز کیے جائیں. تو گورنر مسٹ ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا چیف منسٹر ایکسیپٹ ویئر کانسٹیٹیوشن ریکوائرز ادروائز. اب گورنر جو ہے وہ اس کو یہ لازم ہے وہ کس کے کہنے پر کام کرے گا؟ چیف منسٹر کے کہنے پر یا اس کی ایڈوائس پر کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے گورنر ایڈوائز. پھر آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل 106 میں پروونشل اسمبلیز کی بات کی جا رہی ہے، یعنی صوبہ سندھ، پنجاب کے پی کے، بلوچستان، اس کی بات کی جا رہی ہے. آرٹیکل 106 میں ایچ پروونس ہیز اے پروونشل اسمبلی، ہر ایک صوبے کے بعد ایک پروونشل اسمبلی ہوگی. جنرل سیٹس، ریزرو سیٹس فار موومن، ریزرو سیٹس فار نان مسلم. وہ جو ایک اسمبلی ہوگی صوبائی اسمبلی ہوگی، اس میں جنرل سیٹ سے منتخب ہو کر نمائندے آئیں گے، وومن سیٹس ہوں گی اس میں ریزروڈ ہوں گی، اور جو نان مسلمس ہیں ان کی مائنورٹیز کی سیٹس جو ہیں وہ ریزرو ہوں گی، جو مل کر پروونشل اسمبلی بنائیں گی. دین آرٹیکل 112 میں ڈسالوشن آف پروونشل اسمبلی کی بات کی جا رہی ہے. تو آرٹیکل 112 میں بات کی جا رہی ہے کہ ڈسالوشن آف پروونشل اسمبلی، گورنر میں ڈیزالو اسمبلی آن ایڈوائس آف چیف منسٹر. جو گورنر ہیں وہ کس کی ایڈوائس پر جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، چیف منسٹر ان کو اگر ایڈوائز کریں تو گورنر اس کو پروونشل اسمبلی کو کیا کر سکتا ہے؟ تحلیل کر سکتا ہے. آلسو ہیز ڈسکریشنری پاور ٹو ڈیزالو اف نو سی ایم کمنٹس میجورٹی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ بھی اختیار ہے. آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل 129 اور 130 میں بات کی جا رہی ہے پروونشل کیبنٹ اینڈ چیف منسٹر کی. کس میں بات کی جا رہی ہے؟ جی ہاں، 129 اور 130 آرٹیکل میں بات کی جا رہی ہے پروونشل کیبنٹ اور چیف منسٹر کی. تو سب سے پہلے آرٹیکل 129 کو دیکھ لیتے ہیں. تو آرٹیکل 129 میں یہ ہے کہ چیف منسٹر پلس پروونشل منسٹرز کیا بنائیں گے؟ مل کر پروونشل کیبنٹ بنائیں گے. جس طرح سے ہم فیڈرل میں دیکھتے ہیں. فیڈرل میں کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو مختلف منسٹری سے نوازتا ہے اور وہ پھر کیبنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح جو آرٹیکل 130 ہے وہ چیف منسٹر کے حوالے سے ہے. اب الیکٹڈ بائی اسمبلی، جو چیف منسٹر ہے اس کو کون الیکٹ کریں گے؟ اسمبلی کے ممبرز جو ہوں گے وہ الیکٹ کریں گے. ہولڈز آفس ایز لانگ ایز ہی انجوائز دا میجورٹی سپورٹ، جب تک وہ اس آفس کو میں رہ سکتا ہے، جب تک اس کے پاس میجورٹی ہے. ایڈوائزز گورنرز اپوائنٹمنٹ آن منسٹرز. ٹھیک ہے. ایڈوائزز گورنر آن اپوائنٹمنٹ آف منسٹرز. ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل 140 ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. اس کو بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ضروری ہے. ٹھیک ہے. دین پروونسز مسٹ اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم. اب یہ ضروری ہے کہ ہر ایک صوبے میں لوکل گورنمنٹ کا ایک سسٹم بنایا جائے. لوکل باڈیز given political, administrative and financial responsibility. ان لوکل باڈیز کو پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل رسپانسبلٹی سے بھی نوازا جائے. پھر یہاں سے ہمارا ایک اور پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے فیڈریشن پروونس ریلیشنز کی. یعنی فیڈریشن یعنی اسلام آباد، اور پروونس ریلیشنز یعنی جو ہمارے 4 صوبے ان کے درمیان کیسا ریلیشن ہوگا. تو وہ بتایا جا رہا ہے 141 سے لے کر 159 آرٹیکل تک. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے آرٹیکل 142 بات کر رہا ہے سبجیکٹ میٹر آف لاز کی. کیا بات کر رہا ہے؟ سبجیکٹ میٹر آف لاز کی. تو اس میں یہ جان لیجئے پارلیمنٹ کین لیجسلیٹ آن فیڈرل سبجیکٹس. جو پارلیمنٹ ہے
وہ یاد رکھے گا جو فیڈرل لسٹ سبجیکٹس ہیں. فیڈرل لسٹ سبجیکٹ سے کیا مراد ہے, اب اس کو غور سے سمجھ لیجئے گا. فیڈرل لسٹ سبجیکٹ سے مراد کہ وہ سبجیکٹس جن کے بارے میں صرف اور صرف وفاق کی جو حکومت ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. مثال لے لیں, منسٹری آف ڈیفنس, یہ فیڈرل لسٹ میں شامل ہے. یعنی ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو بھی فیصلے لیں گے وہ کون لیں گے؟ جی ہاں, فیڈرل گورنمنٹ لے گی. یعنی ڈیفنس سے ریلیٹڈ پروونشل گورنمنٹ فیصلے نہیں لے سکتی, کیونکہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ فیڈرل لسٹ کا حصہ ہے, یعنی فیڈرل لسٹ کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اپنے نوٹ کر لیجئے گا. اسی طرح پروونسز لیجسلیٹ آن, اور جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں وہ کس چیز پر قانون بنا سکتی ہیں؟ وہ پروونشل سبجیکٹس پر, یعنی وہ سبجیکٹس جو کہ ان کے صوبے کے پاس ان کا اختیار ہے ان کے بارے میں فیصلہ لینا. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, ہر صوبے کا اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے نا. ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب, ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ, ہوم ڈپارٹمنٹ بلوچستان, ہوم ڈپارٹمنٹ کے پی کے. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دی کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے جو وفاق سے جڑے جو فیڈرل سبجیکٹ ہیں انہی پر کیا کر سکتی ہے؟ قانون بنا سکتی ہے, کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے. اسی طرح پروونسز میں نے بھی یہی کرنا ہے. پھر آرٹیکل 143 میں بات کی جا رہی ہے فیڈرل لا پریویلز inconsistency between federal and provincial laws. If a federal law and provincial law conflict, اگر فیڈرل اور پروونشل لاز کیا کر لیں آپس میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان, یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان کانفلکٹ ہو جاتا ہے, تو فیڈرل لا یعنی وفاق کے جو لاز ہیں وہ کیا کریں گے؟ سبقت حاصل کر جائیں گے. بات کو سمجھے؟ نہیں سمجھے, دوبارہ سے سمجھ لیں. اب وفاق یہ چاہتی ہے کہ یہ کام ایسے ہو, یعنی شہباز شریف یہ چاہتے ہیں یہ کام ایسے ہو, لیکن مراد علی شاہ صاحب جاتے ہیں نہیں یار یہ کام ایسے ہو. اب کیا ہو گیا دونوں کے درمیان؟ ایک کیا آ گیا؟ کانفلکٹ آ گیا. اب قانون یہ کہتا ہے کہ جو وفاق کہہ رہا ہوگا وہی پریویل کرے گا, وہی سبقت حاصل کر جائے گا ان کیس آف کانفلکٹ. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. آرٹیکل 153 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, بہت ہی اہم آرٹیکل ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, نہ صرف سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کے لیے بلکہ دیگر جو ایگزامز پاکستان میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اس میں بھی آپ سے یہ جنرل کوسچنز کیے جاتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہے. تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں آرٹیکل نمبر 153 میں. تو آرٹیکل نمبر 153 ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ established by the president. اس کو کون کرتا ہے established؟ جی ہاں, اس کو پریزیڈنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے ممبرز کون ہوتے ہیں؟ کل کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں. پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. 3 فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے اس کی کمپوزیشن سن لیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی کمپوزیشن سن لیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں چاروں صوبوں کے جو سی ایمز ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اس میں 3 فیڈرل منسٹرز اس سی سی آئی کا حصہ ہوتے ہیں. فیڈرل منسٹرز. ہوپفلی یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. آرٹیکل 156 نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر 156 پر جانے سے پہلے میں یہ بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیسیکلی ڈسکس کیا ہوتا ہے. اب جو مسائل آ جاتے ہیں صوبوں اور وفاق کے درمیان, جیسا کہ کچھ ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں لسٹڈ سبجیکٹس کے اوپر, بجلی کے ٹیرفز کے اوپر, گیس کے ٹیرفز کے اوپر, پانی کے ٹیرفز کے اوپر, ریلویز کے ٹیرفز کے اوپر, اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں. دوبارہ سے سن لیں,
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो कंपोजिशन है वो मैंने आपको बताई कि उसमें प्राइम मिनिस्टर, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और 3 फेडरल मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है। लेकिन यहां पर डिस्कस क्या होता है, जब कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या डिस्प्यूट आ जाए ऑन लिस्टेड सब्जेक्ट्स, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पानी के ऊपर, बिजली के टैरिफ के ऊपर, रेलवे के टैरिफ के ऊपर, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर डिस्कस होती हैं, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जानिब। आर्टिकल 156 में बात की जा रही है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की। प्रेसिडेंट सेट्स अप एनईसी, प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के, वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके फंक्शंस ये होते हैं टू रिव्यू ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, टू रिव्यू ओवरऑल कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, यानी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, वो कौन देखता है? जी हाँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसको देख रही होती है, ठीक है। और ये रिकमेंड करती है फाइनेंशियल, कमर्शियल और सोशल पॉलिसी, यानी आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं मुल्क की, उसको देखने के बाद ये क्या करती हैं? सजेस्ट करती हैं आपकी फाइनेंशियल, कमर्शियल और सोशल पॉलिसीज, ठीक है। फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 58 में बात की जा रही है प्रायोरिटी ऑफ नेचुरल गैस यूज, प्रायोरिटी ऑफ नेचुरल गैस यूज के हवाले से आर्टिकल 158 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल गैस, प्रोविंस इन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड हैज अ फर्स्ट राइट ओवर इट्स यूज। अब आप मुझे बताइएगा, जो बात आर्टिकल 158 में की जा रही है कि जहां से नेचुरल गैस निकलेगा सबसे पहला हक उस सूबे का है उस गैस पर। मुझे दुख होता है और रोना आता है कि जो सूबा पूरे मुल्क को गैस प्रोवाइड कर रहा है, जो सूबा पूरे मुल्क को गैस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी मुल्क के पास यकीन जानिएगा गैस मौजूद नहीं है, गैस कनेक्शंस मौजूद नहीं है। आप जानते होंगे मैं किस सूबे की बात कर रहा हूं, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं। और इसी वजह से जब हम कहते हैं कि यार बलूचिस्तान के लोग क्यों टेररिस्ट बन जाते हैं, क्यों दहशतगर्द बन जाते हैं, तो जब आप किसी को राइट नहीं दोगे, उनसे उनके राइट्स छीन लोगे, तो कोई हाजी नहीं बनेगा, वो दहशतगर्द ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस एंड ऑडिट्स, आर्ट्स, फाइनेंस एंड ऑडिट, यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 160 से लेकर 174 तक, यानी 160 से 174 तक फाइनेंस और ऑडिट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले एनएफसी अवार्ड, बहुत ही अहम आर्टिकल है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं और एनएफसी अवार्ड के बारे में पूछा जाता है। अब एनएफसी अवार्ड है क्या, इसको हम आपको बता देते हैं। एनएफसी स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एनएफसी एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में प्रेसिडेंट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है एनएफसी अवार्ड को। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो फेडरल का फाइनेंस मिनिस्टर, और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स इसका हिस्सा होते हैं, मेंबर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, टैक्सेस, ड्यूटीज एक्सेट्रा। याद रखिएगा, एनएफसी जो कमीशन है इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये देखता है कि कितना कुछ टैक्सेस से कमाया गया, कितनी इनकम हमें हुई, और फिर उसके बाद ये अवार्ड जो है दे दिए जाते हैं सूबे को कि जितना भी उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया होता है या ड्यूटीज़ लगाई होती हैं उस पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 161 है नेचुरल रिसोर्सेज रेवेन्यू के ऊपर।
ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन ऑयल, गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा गो टू द प्रोविंसेस। बहुत ही अहम चीज बता रहा हूं, आर्टिकल 161 में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो किसको जाएगा, यानी उस पर जो ड्यूटीज इकट्ठी होंगी नेचुरल रिसोर्सेज पर, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है, या मिनरल्स पर कोई एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, वो किसको जाएगी, प्रोविंसेस को जाएगी, ठीक है। रॉयल्टी ऑफ नेचुरल गैस बिलोंग्स टू द प्रोविंस ऑफ ओरिजिन। जो रॉयल्टी होगी नेचुरल गैस की वो उसी सूबे को जाएगी जहां से वो गैस निकल रहा है, तो वो उसी सूबे को वो रॉयल्टी जाएगी। फिर आर्टिकल 168 से लेकर 171 तक हम बात कर रहे हैं ऑडिटर जनरल एंड रिपोर्ट्स की, ठीक है। तो आर्टिकल 168 ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटेड बाय अ प्रेसिडेंट। अब जो ऑडिटर जनरल है इसको प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है। मस्ट बी अ क्वालिफाइड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जज भी लग सके सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। इंडिपेंडेंट ऑफिस, रिमूवेबल ओनली लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ये क्वालिफिकेशन के बाद की बात की जा रही है किसकी, ऑडिटर जनरल की, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर 172। अब मैंने पिछले एक्ट्स पढ़ा के वो सेक्शन नंबर मेरे जहन पे इस वक्त सवार हुआ है, तो हम आईने पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो इसमें आर्टिकल्स होते हैं, तो इस वजह से वो बार बार मेरे मुंह से सेक्शन नंबर निकल रहा है। तो आर्टिकल नंबर 172 में बात की जा रही है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस की, ठीक है। तो एनी प्रॉपर्टी नॉट बिलोंगिंग टू प्रोविंस बिलोंग्स टू फेडरेशन। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि प्रोविंसेस को बिलोंग नहीं करती तो किसको बिलोंग करती है, फेडरेशन यानी वफाक को बिलोंग करती है। मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस ज्वाइंटली ओन्ड बाय फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। यानी ये जो चीजें हैं, मिनरल्स हो गई, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये प्रोविंसेस और वफाक का है। टेरिटोरियल वाटर्स जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और रिसोर्सेज हैं, ये किसके हैं, ये फेडरेशन के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी आर्टिकल 175 से लेकर 212 तक हम बात कर रहे हैं इन आर्टिकल्स में जुडिशरी के हवाले से। सो सेक्शन आर्टिकल नंबर 175 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स एज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जुडिशरी मस्ट बी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर आर्टिकल 175 ए क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी जजेस हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड नेम्स। जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो क्या करेगा, नाम सजेस्ट करेगा, यानी प्रेसिडेंट को भेजेगा कि ये नाम है, ये क्वालिफाइड हैं, इनको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कंफर्म करेगी उन चीज़ों को, ठीक है। जैसा कि अभी ये 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें यही हुआ ना कि पार्लियामानी कमेटी एक बना दी गई है। अब पार्लियामानी कमेटी फैसला करेगी कि अब चीफ जस्टिस किसको बनना है, ठीक है। पहले ये होता था कि सीनियरिटी की बेसिस पर लगाया दिया जाता था। आर्टिकल नंबर 176 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लस अदर जजेस नंबर फिक्स बाय लॉ, यानी जो लॉ है वो इनके नंबर फिक्स करेगा। फिर आर्टिकल नंबर 177 है सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। 15 ईयर्स एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, यानी 15 साल हाई कोर्ट का वो एडवोकेट यानी वकील रहा हो, और 5 साल वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, यानी दो में से एक एक्सपीरियंस उसकी सीवी में मौजूद होना चाहिए। यानी 15 साल वो वकील रहा हो हाई कोर्ट में, या 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो अगर उसने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। आर्टिकल 184 में बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। सुप्रीम कोर्ट
اوریجنل جورسڈکشن کی بات کی جا رہی ہے، ڈسپیوٹس بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز. ٹھیک ہے، تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اوریجنل جورسڈکشن ہوگی اس پہ. فنڈامنٹل رائٹس، انفورسمنٹ پبلک انٹرسٹ، لیجٹمیشن. پھر آرٹیکل 189 سپریم کورٹ ڈیسیجنز بائنڈنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو لا ڈکلیئرڈ بائی سپریم کورٹ بائنڈنگ آن آل دی ادر کورٹس. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آرٹیکل 199 میں ہم ہائی کورٹ ریٹس کی بات کر رہے ہیں. تو ہائی کورٹ ریٹس کے بارے میں ہم ایک پڑھ لیتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ایشو ریٹس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. کیا کرتی ہے ہائی کورٹ؟ میں ایشو ریٹس فار واٹ؟ فار فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم آرٹیکل نمبر 203 پر آتے ہیں. تو فیڈرل شریعت کوڈ کی بات کی جا رہی ہے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ فیڈرل شریعت کوڈ کی بات کی جا رہی ہے. پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. تو کنسسٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان. اب میں بات کر رہا ہوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو بنائی جائے گی، اس میں جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پلس، ٹھیک ہے، 2 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے، 2 موسٹ سینئر سپریم کورٹ ججز. ٹھیک ہے، اور 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ چیف جسٹسز. ہائی کورٹ چیف جسٹسز بناتے ہیں مل کر سپریم جوڈیشل کاؤنسل. دوبارہ سے سن لیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ساتھ میں سپریم کورٹ کے 2 موسٹ سینئر ججز، اور پھر 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز مل کر کیا بناتے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. آگے بڑھتے ہیں. یہاں سے الیکشنز سے ریلیٹڈ جو آرٹیکلز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں 213 سے لے کر 226 تک. اور آرٹیکل 213 میں ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور ممبرز آف الیکشن کمیشن کی. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. اب چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ. پھر CEC از اپوائنٹڈ آفٹر کنسلٹیشن ود پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن. اب یہ جو چیف الیکشن کمشنر لگایا جاتا ہے تو اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو PM ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ مل کر کنسلٹیشن کرتے ہیں اور تب جا کر ایک چیف الیکشن کمیشن جس نام پر کنسنسس ہو جاتا ہے تو وہ لگا دیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کنسسٹ آف چیف الیکشن کمیشن پلس 4 ممبرز 1 فرام ایچ پروونس. اب اس کو سمجھ لیجئے، جو چیف الیکشن کمشنر لگایا جاتا ہے نا، تو پرائم منسٹر کنسلٹیشن کرے گا اپوزیشن لیڈر سے، اب اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کیا کرتے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کے لیے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور ایک نام پہ وہ مل جاتے ہیں. اب اس کو لگا دیا چیف الیکشن کمشنر. اب چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ممبرز آف دا چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ 4 ہوں گے، اور ہر ایک پروونس سے آپ کا ایک ممبر ہوگا. یعنی سندھ سے بھی ایک ممبر ہوگا، پنجاب سے بھی ایک ممبر ہوگا، KPK سے بھی ایک ممبر ہوگا، بلوچستان سے بھی ایک ممبر ہوگا، اور یہ مل کر آپ کا بن جائے گا، جی ہاں، چیف الیکشن کمشنر اور ساتھ میں اس کے 4 ممبران. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. آرٹیکل 218 سے 219 تک بات کی جا رہی ہے ڈیوٹیز آف الیکشن کمشنر آف پاکستان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں 218 پر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی یہ ہے ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ الیکشنز آنیسٹلی
fairly, justly and in accordance with law. یعنی قانون کے تحت انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کیا کرنا ہے, کنڈکٹ کرنے ہیں الیکشنز. الیکشنز انکلوڈ, اب الیکشنز نیشنل اسمبلی کے الیکشنز, پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز, سینٹ کے الیکشنز اینڈ لوکل باڈیز کے الیکشنز بھی کس نے کروانے؟ جی ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروانے. دین آرٹیکل 224 سے لے کر 224A تک الیکشنز اینڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا, 224 ٹائم آف الیکشن اینڈ بائی الیکشن. جنرل الیکشنز ٹو بی ہیلڈ ود ان 60 days آف ایکسپائری آف اسمبلی ٹرم. بہت اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں. اگر آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج 23 سپٹمبر ہے. آج 23 سپٹمبر ہے. آج گورنمنٹ کے 5 سال مکمل ہو رہے ہیں. آج گورنمنٹ کے 5 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو جیسے ہی آج 5 سال حکومت کے مکمل ہو جائیں گے 23 سپٹمبر کو, تو یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, وہ ود ان 60 days نئے الیکشنز کروا دیں. نئے الیکشنز کروا دیں. اگر 20 تاریخ کو ہی, یعنی 5 سال گورنمنٹ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں, تو کیا ہوگا؟ پھر الیکشن آپ کے 90 دن تک کروانے ہوں گے. کس کو؟ جی ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور بائی الیکشن ہیلڈ ود ان 60 days آف ویکینسی. یعنی اگر ایک ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے, وہ وفات پا چکا ہے, آج اس کی وفات ہو گئی یعنی 23 سپٹمبر کو, تو اس کی وفات کے ود ان 60 days الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کرنا ہوگا؟ ود ان 60 days وہ جو ایک خالی سیٹ رہ گئی ہے وفات کے بعد, تو وہ اس کے لیے اس نے بائی الیکشنز کروانے ہوں گے. پھر اسلامک پروویژن سے سٹارٹ ہوتی ہیں 227 سے لے کر 231 تک. اور آرٹیکل 227 کیا کہتا ہے؟ جی ہاں, پرنسپل آف لاز ٹو بی اکارڈنس ود قرآن اینڈ سنہ, آل ایگزسٹنگ لاز شیل بی براٹ انٹو کنفرمٹی ود دا انجنکشن آف اسلام. نو law shall be enacted which is repugnant to Quran and Sunnah. Effect given gradually by Parliament and provincial assemblies applies to both federal and provincial laws. پھر آرٹیکل 228 سے 230 میں بات کی جا رہی ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی اسٹیبلش. اب یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک یوں سمجھ لیے ایک ادارہ ہے جو کہ بنایا کس نے؟ پریزیڈنٹ نے. اب established by the president within 90 days of constitution commencement. کمپوزیشن اس کی کیا ہوگی؟ 8-20 کی ہوگی. 8-20 سے مراد انکلوڈنگ ایٹ لیسٹ 2 serving retired judges of Supreme Court اور ہائی کورٹ, اسلامک اسکالرز اینڈ ایکسپرٹس ان اسلامک لا. اب جو اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی ہے یہ 8 سے 20 ممبران پر مشتمل ہوگی, جن میں کم از کم 2 سرونگ یا ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے, اسلامک اسکالرز ہوں گے, اور ساتھ ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے اسلامک لا کے, اور ایٹ لیسٹ 1/3 ممبرز اس کے علماء ہوں گے. یعنی کون ہوں گے؟ یعنی مفتی ہوں گے. ٹھیک ہے, 1/3 یعنی 8 سے 20 ممبرز کا آپ 1/3 نکال لیں. اگر 8 ممبرز ہیں تو 1/3 اس کا علماء ممبرز پر مشتمل ہوگا. پھر ایمرجنسی آرٹیکلز کی بات کریں تو وہ 232 سے لے کر 237 تک ہیں. 232 میں آپ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی وار انٹرنل ڈسٹربنس کی بات کی جا رہی ہے, تو ایمرجنسی پروکلیمیشن وار انٹرنل ڈسٹربنس. اور آرٹیکل 233 میں سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے, لیکن ہم یہاں پر آرٹیکل 232 کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. If war, external aggression or internal disturbance beyond control of provincial government occurs, President may proclaim an emergency. اب صوبہ سندھ میں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جو پروونشل گورنمنٹ تھی یعنی چیف منسٹر گورنر سے حالات نہیں سنبھل رہے, تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے. کس کے پاس رائٹ ہے؟ پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ ہے انڈر
आर्टिकल 232 कि वो उस सूबे में इमरजेंसी नाफिज कर दे। इमरजेंसी इन होल पाकिस्तान और एनी पार्ट requires approval of both houses of parliament within 2 months. Fundamental rights may be suspended during emergency. याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो भी आपकी इमरजेंसी के दौरान क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आज़ादी से घूमना, आज़ादी से रहना, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इमरजेंसी के दौरान याद रखिएगा ये सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 233 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी अगर इमरजेंसी की कोई सूरत हाल पैदा हो गई तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। प्रेसिडेंट मे सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप आज़ादी से बोल नहीं सकते, असेंबली, मूवमेंट, एसोसिएशन, ये सारे के सारे राइट्स जो आईन पाकिस्तान देता है लेकिन इमरजेंसी के दौरान आपसे छीन लेता है। सच सस्पेंशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, और ये जो सस्पेंशन होगी याद रखिएगा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं होगी। आर्टिकल 234 पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन प्रोविंस। अब आर्टिकल 234 ये कहता है कि इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट मे अज्यूम फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो क्या कर सकता है गवर्नमेंट, तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट? अब अक्सर बात होती है कि जी केपीके में वो हुकूमत है ना, उसकी क्या नाम है यार, पीटीआई के चीफ मिनिस्टर का, गंडापुर, अक्सर डिस्कशन हो रही होती है कि वो सही काम नहीं कर रहा, तो उसको थ्रेटन किया जा रहा होता है वफाक की जानिब से कि हम यहाँ पर गवर्नर रूल लगा सकते हैं। और गवर्नर रूल कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट लगा सकता है। तो प्रेसिडेंट मे अज्यूम फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली कैन लेजिस्लेट फॉर दैट प्रोविंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इमरजेंसी इन अ प्रोविंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्या मुराद है? जी हाँ, इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान इज थ्रेटन्ड, प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी हमने पिछले सालों में देखा कि हमें ये कहा जा रहा था कि हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, हम दिवालिया हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होगा? जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट मे रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन होंगे उनकी जो सैलरीज होंगी उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है। मे रिक्वायर प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फिर मिसलिनियस कुछ आर्टिकल्स हैं। 243 में कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस की बात की गई है। तो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस से मुराद कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस रेस्ट विद द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ होंगे आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं उसके। आर्टिकल 247 क्या कहता है? वो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज लॉज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फाटा गवर्नर्स ऑफ फॉर पीएटीए फाटा मर्ज with KPK after the 25th amendment in 2018, so this article is now redundant। ये तो आर्टिकल है, ये यूं समझे कि जैसे ही आपका फाटा जो है केपी के साथ मर्ज हुआ तो ये रिपील्ड हो गया, यूं समझ लिए, ठीक है। तो ये हमारा था आईन पाकिस्तान की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इसमें जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा जो मैंने पीडीएफ आप लोगों की तैयार की है उसमें मजीद जो आर्टिकल्स हैं उन्हें भी बयान कर दिया गया। अगर आपके पास टाइम हो तो उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अदर देन दैट यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये वही आर्टिकल्स पढ़ाए हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट एग्जाम्स में इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।